اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین اکرام، آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے انتہائی اہم ہے جو قرآن مجید کا ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں جانتے۔ اگر ان لوگوں کو حروف کی پہچان ہے، یعنی الف، با، تا اور سا، ان حروف کی پہچان ہے اور وہ یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو وہ خود سے مکمل قرآن مجید کو پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیں گے۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں، خود بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور دوسرے لوگوں تک بھی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے پہنچائیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چلے آئیں اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل۔ سب سے پہلے آپ کو حروف کی پہچان ہونی چاہیے کہ واو کون سی ہے، یا کون سی ہے، لام کون سا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو الفاظ کے ہجے کرنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگ کسی بھی لفظ کے ہجے کرنا جانتے ہیں تو آپ قرآن مجید کے مشکل سے مشکل لفظ کو بھی بآسانی تلاوت کر سکیں گے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم ہجے کا طریقہ سیکھیں گے اور اس کے بعد آنے والے قواعد کو بھی انشاءاللہ ضرور سیکھیں گے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ، واو یا زبر وئی، واو یا زبر وئی، یا یہاں پر ساکن تھی، یہ اکیلی ادا نہیں ہو سکتی تھی، تو اس لیے ہم نے پچھلے والے حرف کو اس یا ساکن کے ساتھ ملایا، واو یا زبر وئی۔ اس کے بعد لام کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ جب بھی کوئی مشدد حرف آ جاتا ہے تو اس کو بھی پہلے پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کر ادا کیا جاتا ہے۔ لام لام دو پیش لل، ویلل، لام زیر لی، ویلل لی، کاف لام پیش کل، لام زیر لی، کلی، ویلل لکل ہمزۃ لو، ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہوما، زا زبر زا، ہومزا، تا لام دو زیر۔ اب یہاں پر دو زیر ہیں تو دو زیر کو اس لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے، تا لام دو زیر تل، ہومزا تل، لام پیش لو، ہومزا تلو، میم زبر ما، زا زبر زا، لومزا، ہومزا تلومزا، تا زیر تی، ہومزا تلومزاتی۔ اب یہاں جو آپ تا دیکھ رہے ہیں یہ ایک آنکھ والی تا ہے، یعنی یہاں پر گول دائرہ ہے اور اس کے اوپر آپ دو نقطے دیکھ رہے ہیں تو اس کو ایک آنکھ والی تا کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو آپ لوگوں نے قاعدہ نوٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو آخری حرف ہے یہ ایک آنکھ والی تا ہے، تو اب ہم نے اس کو ہا کے اندر بدل دینا ہے، یعنی اس کے اوپر جو دو نقطے ہیں ان کو ہم نے ختم کر دینا ہے اور زا کو اس ہا ساکن کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ اس ہا نے وقف کی وجہ سے ساکن ہو جانا ہے۔ زا ہا زبر زا، لومزا، ہومزا تلومزا، ویل لکل ہومزا تلومزا۔ اب یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر یہ چھوٹا سا نون ہے، اس نون کو ہم نے ادا کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کے بارے میں بھی اب آپ لوگوں نے مکمل توجہ کے ساتھ سیکھنا ہے۔ اس نون کو نون قطنی کہا جاتا ہے، اس نون کو نون قطنی کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم نے تب ادا کرنا ہے جب ہم نے یہاں پر وقف نہیں کرنا، یعنی اس تا کو تا ہی ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے نون کو اس لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے، نون لام زیر نیل، لام زبر لا، نیلا، زال یا زیر زی، نیلذی، ہومزا تلومزاتی نیلذی۔ لیکن یہاں پر اگر ہم وقف کر دیں یعنی زا کو اس ہا ساکن کے ساتھ ملا دیں تو پھر ہم نے اس نون کو ادا نہیں کرنا، پھر ہم نے اس الف خالی پر زبر لگانی ہے اور اس کو اس لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے، الذی۔ اب دیکھیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، الذی، الذی۔ ہم نے اس نون کو اب ادا نہیں کیا، کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے یہاں پر وقف کر دیا ہے،
تو اب ہم نے اپنی تلاوت کا آغاز یہاں سے کرنا ہے اور اس الف کے اوپر زبر لگا کے اس کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے. الذی جمع مالا وعددہ. اس بات کو بھی نوٹ کر لینا ہے کہ جب بھی ہم نے وقف کرنا ہے تو آخری حرف کو ہم نے کر دینا ہے ساکن. اگر اس کے اوپر زبر، زیر، پیش یا پھر الٹا پیش ہو تو اس کو ہم نے ساکن کر دینا ہے. اب یہاں پر بھی اس ہا کو ساکن کر دیں گے تو دال کو اس ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے. وعددہ وعددہ یحسب ان مالہ. اب یہاں پر آپ لوگوں نے اس بات کو بھی نوٹ کرنا ہے کہ ہم نے کس حرف کو کھینچ کر ادا کرنا ہے اور کس حرف کو ہم نے بغیر کھینچے ادا کرنا ہے. اب یہاں پر ہم نے کسی حرف کو کھینچ کے ادا نہیں کرنا، یعنی یحسب اس میں جتنے بھی حرف ہیں ان کو ہم نے کھینچ کر ادا نہیں کرنا. یحسب ان، نون مشدد پر ہم نے کرنا ہے غنہ، یعنی نون کو ادا کرتے ہوئے ہم نے ناک کے اندر کچھ دیر آواز کو چھپا کر رکھنا ہے، اس کو غنہ کہا جاتا ہے. ان مالہ. اب یہاں پر ہم نے میم کو کھینچ کے ادا کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ الف مدہ ہے تو میم کو کھینچ کر ادا کریں گے. اس کے بعد ہے لام، تو لام کو ہم نے بغیر کھینچے ادا کرنا ہے. اس کے بعد ہا آ گئی ہے تو ہا کے اوپر ہے الٹا پیش اور مد بھی ہے تو اس کو ہم کھینچ کر ادا کریں گے. مالہ یحسب ان مالہ اخلدہ. اب یہاں بھی وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں اس ہا کو ساکن کر دیں گے، دال کو اس ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے. یحسب ان مالہ اخلدہ. اب یہاں پر آپ لوگ اس بات کو بھی مکمل توجہ کے ساتھ سیکھ لیں کہ بلا وجہ آپ نے کسی بھی حرف کو کھینچ کر ادا نہیں کرنا. الفاظ کو اکثر لوگ جو مجہول ادا کرتے ہیں وہ اس طرح سے ادا کرتے ہیں کہ حروف کو بغیر وجہ کے ہی کھینچتے رہتے ہیں، جیسے ما لا ہو تو لام کو بھی کھینچ دیا، حالانکہ لام کے اوپر ایسی کوئی بھی حرکت نہیں ہے، یعنی کھڑی زبر بھی نہیں ہے، مد بھی نہیں ہے، تو اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے. میم کو اور ہا کو کھینچیں گے کیونکہ میم کے ساتھ الف مدہ ہے اور ہا کے اوپر ہے الٹا پیش اور مد. یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن. اب یہاں پر آپ لوگ نون بھی دیکھ رہے ہیں، پھر میم بھی دیکھ رہے ہیں. اب یہاں پر ہم نے ادا کس کو کرنا ہے، نون کو ادا کرنا ہے یا پھر میم کو ادا کرنا ہے؟ اکثر لوگ اس بارے میں نہیں جانتے، تو آپ لوگوں نے مکمل توجہ کے ساتھ اس قاعدے کو بھی سیکھ لینا ہے. جب نون ساکن ہو، یعنی یہ نون ہو اور اس کے اوپر ہو جزم اور اس کے فوراً بعد والا حرف با ہو، جیسے یہاں پر ہے نون ساکن ہے اور اس کے فوراً بعد والا حرف با ہے، تو وہاں نون کو چھوڑ دیتے ہیں، میم کو ادا کرتے ہیں. وہاں جو چھوٹی میم ہے اس کو اقلاب کرنا بھی کہا جاتا ہے، تو اس میم کو اب ہم نے ادا کرنا ہے، نون کو ادا نہیں کرنا. کلا لینبذن. اب اس نون مشدد پر بھی غنہ کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس قاعدے کو بھی سیکھ لیا ہے کہ نون مشدد یا پھر میم مشدد، یعنی ایسا نون اور میم جس کے اوپر شد ہو ان کے اوپر غنہ کیا جاتا ہے، ہمیشہ ہی غنہ کیا جاتا ہے. تو یہاں بھی غنہ کے ساتھ ادائیگی کریں گے. کلا لینبذن کلا لینبذن فی الحطمہ. اب یہاں پر بھی وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں اس ایک آنکھ والی تا کو ہا میں بدل دیں گے. ہم نے یہاں پر بھی اس بات کو نوٹ کیا تھا کہ یہاں بھی ایک آنکھ والی تا تھی، وقف کرنا تھا، تو اس تا کو بھی ہم نے ہا میں بدل دیا تھا اور ساکن ادا کیا تھا. تو اسی طرح یہاں پر بھی اس تا کو ہا میں بدلیں گے اور ساکن ادا کریں گے وقف کی صورت میں. فی الحطمہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. وما، یہاں میم کو کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ اس کے ساتھ الف مدہ ہے. وما ادراک
खड़ी ज़बर वाले हरफ को भी खींच कर अदा किया जाता है, तो इसको भी खींच कर अदा करेंगे। वमा अदराका मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह नारुल्लाहिल मूक़दह। अब यहाँ पर जो आप लोगों ने कायदा नोट करना है वो ये है कि यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पूरा अदा करेंगे। बाकी जितने भी लाम है, जैसे यहाँ पर लाम है, यहाँ पर लाम है, इन लाम को हमने बारीकी अदा करना है। लेकिन लफ्ज़ अल्लाह का लाम तब पूरा अदा किया जाता है, यानी मोटा पड़ा जाता है, जब उससे पहले वाले हरफ के ऊपर ज़बर या फिर पेश होगी तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम पूरा अदा होगा। तो यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पूर्ण पढ़ेंगे, यानी मोटा अदा करेंगे। नारुल्लाहिल मूक़दह अल्लती अल्लती, यहाँ पर हमने कर दिया वक्फ। तो अब यहाँ पर लाम मुशद्दद है, तो इसके साथ हमने किस हरफ को मिलाना है, तो इसके साथ हम अलिफ के ऊपर ज़बर लगाएंगे और इसको लाम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। अलिफ के ऊपर हमने ज़बर क्यों लगानी है, बाज़ जगह पे अलिफ के ऊपर ज़बर या ज़ेर भी लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पर हमने ज़बर क्यों लगानी है, इसलिए यानी अलिफ खाली हो और उसके बाद वाला हरफ लाम हो तो फिर हमने अलिफ के ऊपर ज़बर लगानी होती है। अब इस अलिफ के ऊपर ज़बर लगाएंगे और इस लाम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। अगर लाम की जगह कोई और हरफ होता तो फिर कायदा यहाँ पर मुख्तलिफ होता, लेकिन अब अलिफ के बाद चूंकि लाम मुशद्दद आ गया है तो अब हमने अलिफ के ऊपर ज़बर लगानी है। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुक़्सदा। अब यहाँ पर आप लोगों ने दो कायदे नोट करने हैं। एक ये कि मीम मुशद्दद पर भी हमेशा गुन्ना किया जाता है, जैसे यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि नून मुशद्दद हो या फिर मीम मुशद्दद हो, इन दोनों हरूफ पर हमेशा ही गुन्ना किया जाएगा। तो यहाँ गुन्ना करेंगे और इसके बाद आपने ये कायदा नोट करना है कि अगर हमजा साकिन हो, चाहे कि अलिफ के ऊपर जज़म लगाई हो या फिर इस तरह का हमजा हो और उसके ऊपर जज़म हो, यानी हमजा साकिन हो, तो फिर जब हमने पिछले हरफ को उस हमजा साकिन के साथ मिलाना है तो झटके के साथ अदा करना है। यहाँ पर हम झटके के साथ अदा करेंगे। मीम हमजा पेश मु, मीम हमजा पेश मु, सदा अलैहिम मुक़्सदा फी अमदिम मुमद्ददा फी अमदिम मुमद्ददा। अब यहाँ पर भी आयत मुकम्मल हो गई है। वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में इस एक आंख वाली ता को हा में बदलेंगे और साकिन अदा करेंगे। साकिन हरफ उस हरफ को कहा जाता है जिसके ऊपर दाल के जैसा साइन हो। जैसे यहाँ पर है कि हमजा के ऊपर जज़म है तो इसको हम हमजा साकिन कहेंगे। इसी तरह इस हा को भी साकिन कर देंगे, इसके ऊपर जज़म लगा देंगे। दाल को फिर इस हा साकिन के साथ मिलाएंगे। दाल हा ज़बर दा फी अमदिम मुमद्ददा। इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आज के लेसन को अच्छी तरह से सीख और समझ लिया होगा। अगर किसी भी किस्म का कोई भी तजवीद के मुतल्लक आपके जहन में सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ ही हमें दें इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।